خانہ کعبہ شریف کے تعمیری مراحل کہ کب خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا اور کس نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور اس تعمیر کے اندر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک تھیں۔ اور یہ جو حتیم کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج کل جو خانہ کعبہ شریف کی عمارت سے الگ ہے، یہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی تو یہ پورا حصہ عمارت کے اندر شامل تھا، یعنی یہ الگ نہیں تھا۔ پھر ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے ازسر نو کعبہ شریف کی تعمیر نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر طوفان آیا تھا تو اس خانہ کعبہ شریف کو آسمانوں پر ایسے ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور اس جگہ پر صرف ایک اونچا ٹیلہ موجود تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو باقاعدہ اس جگہ کی نشاندہی فرمائی گئی، اور اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کو تعمیر فرماتے جا رہے تھے، اور جب آپ کے قد مبارک کے برابر دیواریں ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ اے اسماعیل، کوئی پتھر لے کر آؤ کہ جس پر کھڑے ہو کر ہم کعبے کی دیواروں کو مزید اونچا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قبیس پر تشریف لے کر گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں 2 پتھر دیتا ہوں، اور یہ 2 پتھر وہ پتھر ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، لہٰذا ایک پتھر کو خانہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کر دیا جائے اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی جائے۔ تو یہ پتھر جو خانہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کیا گیا تھا اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اور دوسرا پتھر کہ جو جنتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، یہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم میں موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ دونوں پتھر جنتی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر فرمانے کے بعد قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ قوم عمالقہ کے بعد قبیلہ جرہم نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اس کے بعد قصی بن کلاب، یہ نبی کریم علیہ السلام کے نسب کے اندر ایک فرد ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ پھر ان کے بعد قریش نے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور کہا یہ گیا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر میں وہ پیسہ خرچ کیا جائے، وہ مال خرچ کیا جائے کہ جو 100% حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ چنانچہ وہ سارا مال جو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، تو اس مال سے صرف یہ والی عمارت جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور یہ والا جو حصہ تھا یہ تعمیر نہ کیا جا سکا۔ وجہ یہ تھی کہ مال نہیں تھا، تو اس وقت اس حصے کو خانہ کعبہ شریف کی عمارت سے الگ کر دیا گیا تھا۔ تو اس تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب فرمایا تھا۔ اس تعمیر کے بعد 9ویں جو تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 سنہ ہجری میں خانہ کعبہ شریف کو از سر نو اس طرح تعمیر کیا کہ اس حتیم والے حصے کو بھی خانہ کعبہ شریف کی عمارت میں شامل فرما دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ جان
مسلمان ہیں، تو ان سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس حتیم والے حصے کو خانہ کعبہ شریف کی عمارت میں شامل کر لوں، لیکن چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کوئی فتنہ وغیرہ نہ بن جائے، اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حصے کو خانہ کعبہ شریف کی عمارت میں شامل نہیں فرمایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس حتیم والے حصے کو بھی خانہ کعبہ شریف کی عمارت میں شامل فرما لیا تھا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف جو بہت ہی بڑا ظالم حکمران تھا، اس نے 74 سنہ ہجری میں دوبارہ پھر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور وجہ اس نے یہ بیان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ شریف کی عمارت ویسی ہی ہو جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں تھی۔ بہرحال 74 سنہ ہجری میں حجاج بن یوسف نے دوبارہ پھر اسی شیپ پر خانہ کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کروائی اور اس حصے کو عمارت سے خارج کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے بعد سلطان مراد بن احمد نے 1040 سنہ ہجری میں خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور یہ سلطان مراد بن احمد سلطنت عثمانیہ کے بہت ہی نیک پرہیزگار حاکم تھے، تو انہوں نے 1040 سنہ ہجری میں خانہ کعبہ شریف کو اس طرح جو ہے وہ تعمیر فرمایا، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک خانہ کعبہ شریف کی جو عمارت ہے یہ وہی عمارت ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ میں سلطان مراد بن احمد نے بنوائی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فنشنگ وغیرہ کا کام تو ہوتا رہا ہے، لیکن از سر نو کعبہ شریف کی عمارت کی تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ بہرحال یہ خانہ کعبہ شریف کے جو تعمیری مراحل تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور تاریخ کا جو پس منظر تھا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔